چلو سر نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 5واں سپارہ اور سورۃ نساء ہے جن کا خلاصہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تو 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے المحسنات سے۔ محسنات کا معنی ہے شادی شدہ عورت، آزاد عورت، پاک دامن عورت اور مسلمان عورت، یعنی 4 معنی اس کے بنتے ہیں۔ تو آگے ذکر ہے لونڈیوں کا کہ مسلمانوں کو جنگ میں صحابہ کرام کو مال غنیمت میں جو عورتیں آ جاتی تھیں وہ ان کے لیے حلال تھیں، لیکن ایک حیض کے بعد اور ان سے بستری ہم بستری بھی کر سکتے تھے، آزاد کر کے ان کو فروخت بھی کر سکتے تھے، ان سے نکاح بھی کر سکتے تھے، یہ سارا کچھ جائز تھا۔ بغیر نکاح بھی ہم بستری کر سکتے تھے۔ تو آج کل لونڈیوں والا دور جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے آگے ہے عورتوں کے بارے میں، سلوک کے بارے میں، یعنی اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اس کا علاج بھی قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ پہلے نمبر پر تو مذاکرات کیے جائیں، یعنی واضح و نصیحت کی جائے۔ پہلے خامد خود سمجھائے، اگر نہ سمجھے پھر دونوں طرف سے، یعنی سسرال والے میکے دونوں طرف سے پنچایت بلائی جائے، مسجد زین کو بلایا جائے، وہ اس عورت کو سمجھائیں، پند و نصیحت کریں، واضح و نصیحت کریں۔ اگر نہ مانے تو پھر اگلا آپشن ہے کہ خامن اس سے بستر الگ کر لے، جو عورت کے لیے ایک بہت بڑی ایک قسم کی سزا ہے۔ اگر پھر بھی وہ بات نہ آئے، وہ نہ مانے، تو پھر اس کو سزا دینا ہے، ہلکی سزا، یعنی نہ تو چہرے پر نہیں مارنا ہے، اور دوسری بات ہے کہ باقی جسم پر بھی ہلکی سزا دینا ہے، یعنی کہ نہ اس کو کوئی لاشا پڑے، نہ ڈانٹ پڑے، نہ کوئی نشان لگے، نہ کوئی زخم آئے، ہلکی پھلکی سزا دینا ہے تنبیہ کے طور پر۔ تو اس سے بھی اگر وہ بات نہ آئے تو پھر اگلا آپشن ہے طلاق کا۔ لیکن طلاق جو ہے ایسا ایک حلال فعل ہے جو قابل نفرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا ہے اور اس سے نفرت بھی کی ہے، یعنی حلال چیزوں میں سے ناپسندیدہ اور قابل نفرت چیز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ طلاق ہے۔ تو اس لیے جب سارے دروازے بند ہو جائے، کوئی امید ہی نہ رہے، وہ سمجھے ہی نہ، تو پھر آخرکار طلاق ہے۔ تو اس کے آگے ذکر آ رہا ہے متکبرین، جو لوگ فخر کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کے لیے جہنم ہے۔ کیونکہ تکبر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو وہ اٹھاتا ہے۔ تو اس لیے تکبر بہت بری چیز ہے۔ اور تکبر کی کیا علامتیں ہیں کہ ایک علامت یہ آدمی ٹہل ٹہل کر زمین پر چلے، جیسے وہ زمین کو اس نے کوئی دھنسا دینا ہے، یا وہ ایسے چلتا ہے کہ جو اس کی چادر، شلوار اور پینٹ پجامہ وغیرہ جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہوں، تو یہ بھی تکبر کی بہت بڑی علامت ہے۔ لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے اپنی چادر رکھیں۔ اگر مرد رکھے گا تو وہ تکبر ہے، اور ٹخنوں سے نیچے اگر کسی مرد کا کوئی چادر ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ساتھ یہ بھی ہے کیونکہ متکبر آدمی کی نماز بھی نہیں ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے اور گواہی دیں گے، اے اللہ تعالیٰ، ہم اپنی امت میں تو نے ہمیں بھیجا، ہم نے پند و نصیحت کیے، تبلیغ کی، کوشش کی، کاوش کی، کوئی چارہ باقی نہ چھوڑا، لیکن امت والوں نے ہماری بات سنی نہیں، ہماری تبلیغ کا انہوں نے اثر نہیں لیا،
اس میں ہم بالکل بے قصور ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو بھی تو جانتا ہے۔ تو یہ گواہی دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تمام انبیاء جو ہیں تیری طرف سے بھیجے گئے اپنی اپنی امت میں، انہوں نے تبلیغ کی، پند و نصیحت کیے، تو ان کو سمجھایا سلجھایا، لیکن انہوں نے نہ سمجھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں گواہی دیں گے۔ تو یہ جو وقت ہے گواہی دینے کا بہت سخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، جب بین آیات پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جائیں رک جائیں۔ وہ رک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زار و قطار آنسو بہا رہے تھے، آپ کے آنسو نکل رہے تھے، یعنی جب وہ آیت پر آئے کہ جہاں اللہ کے نبی گواہی دیں گے تو آپ کے آنسو زار و قطار بہنے لگے۔ اس لیے یہ بہت سخت یعنی وقت ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گواہی دیں گے۔ اور اس کے آگے جو ہے شراب کی حرمت کے بارے میں ہے کہ شراب کوئی ایک وقت میں ایک دفعہ حرام نہیں ہوئی ہے، بلکہ پہلے پارے میں پہلے آیا ہے کہ شراب جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، لیکن فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ فائدہ کیسا ہے کہ کاشتکار جو انگور بوتا ہے اس کو فائدہ ہے، جو انگور توڑتے ہیں مزدور ان کو فائدہ ہے، جو انگور نچوڑتے ہیں ان کو فائدہ ہے، لیکن فائدے کم ہیں، نقصان ان میں زیادہ ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک کاشن، ایک اشارہ آ گیا تھا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا ایک دعوت پر اکٹھے ہوئے، تو جب اکٹھے ہوئے کھانا کھایا، مسجد میں چلے گئے، غالباً مغرب کا وقت تھا، جب نماز امام صاحب نے نماز شروع کرائی تو سورت فاتح کے بجائے اگلی سورت اس نے شروع کر دی، کوئی اور سورت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ جب تم نشے میں ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ آیت نازل ہوگی۔ پھر صحابہ کرام ایک دعوت پر اکٹھے ہوئے، کیونکہ شراب حلال تھی، شراب بھی نشے میں دھوت تھے، تو ایک دوسرے سے الجھنے لگ گئے، بلکہ ایک دوسرے پر ہڈیاں پھینکنا شروع کر دی۔ تو پھر آیت نازل ہوئی کہ شراب جو ہے الخمر والمیسر، یعنی شراب اور جوا اور پانسے کی تیر جو ہیں یہ پلید ہیں اور شیطانی عمل ہیں، اور یہ حرام ہے، یعنی شراب بالکل مکمل مطلقاً حرام کر دی گئی۔ تو پھر صحابہ نے کیسا عمل کیا کہ مدینہ منورہ جو ہے اس کی گلیاں شراب سے رنگین ہو گئی، جنہوں نے سٹاک کی ہوئی تھی انہوں نے پھینک دی، جو بنا رہے تھے انہوں نے پھینک دی، جو پی رہے تھے ہونٹوں پر لگائی ہوئی تھی انہوں نے ہٹا لیا گلاس، جو پی چکے تھے انہوں نے گلے میں انگلی ڈال کر قے کر دی، حتیٰ کہ بدر کے شہداء جو ہیں ان کے وارثین آ گئے، ان کو فکر لاحق ہو گئی، اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی ہمارے جو شہداء ہیں بدر میں وہ تو شراب پی کر گئے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہو کہ شراب تو اب حرام ہوئی ہے، اس وقت تو حلال تھی۔ تو یعنی ایسا عمل ہوا کہ مدینہ کے بازار رنگین ہو گئے، فوراً عمل، جنہوں نے پی لیا تھا انہوں نے بھی قے کر دی تھی، تو فوراً عمل ہو گیا۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو اب شراب جو ہے مکمل طور پر مطلقاً طور پر حرام کر دی گئی۔ تو آگے مسئلہ ہے تیمم کا۔ مسافر لوگ، بیمار لوگ اور حیض والی عورتیں اور جنبی آدمی جو ہیں، یہ اگر پانی میسر نہ آئے یا پانی سے کسی کو کوئی عارضہ ہوتا ہو، کوئی بیماری لگتی ہو، تو وہ تیمم کر لیں۔ تیمم کیسے کرنا ہے کہ پاک مٹی پر ہاتھ لگانا ہے اور پھر ایسے انگلیوں کو کھلا کرنا ہے اور ساتھ ہی ایک چہرے پر مار لینا ہے۔ تو یہ ہے
تیمم جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہ اس صورت میں جب پانی میسر نہ ہو، ایک صورت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ پانی سے کوئی بیماری لگ جاتی ہو، کوئی عرضہ ہو جاتا ہو، پانی پھر استعمال نہ کرے، تیمم کر لے، پانی نہیں ملتا تو پھر بھی تیمم کر لے۔ تو آگے یہ ہے کہ جو مسجد ہے، مسجد میں جنبی آدمی جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، نماز تو غسل بغیر ہوتی نہیں، تو بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، ہاں مسجد میں سے گزر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے گھر جو ہیں مسجد نبوی میں ہی تھے، تو دروازے بھی مسجد نبوی کی طرف تھے، جب صحابہ کرام کو نکلتے تو مسجد سے گزر کر پھر آگے جاتے، تو اس لیے مسجد سے جو گزر جانا ہے جنبی کا یہ جائز ہے، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر کوئی اور راستہ اس کے لیے نہ ہو تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو یہ تیمم جو ہے یہ جائز ہے، جنبی کے لیے بھی، حیضہ عورت کے لیے بھی، اگر اور مسافر بیمار کے لیے بھی، پانی نہ ملے یا پانی سے کوئی عارضہ ہوتا ہو۔ تو یہ تھا 5ویں سوارے کا خلاصہ، مختصر ترین تلخیص جو میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔